لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، ویسٹ انڈیز کو پھنسانے کے لیے بنائے گئے ٹرننگ وکٹیں شاہینوں کے گلے پڑ گئیں۔ دوسرے ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں صرف 5 رنز پر 2 کھلاڑی آؤٹ۔ شان مسعود اور محمد حریرہ مجموعی طور پر 4 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ تیسری وکٹ 48 اور چوتھی 71 رنز پر گر گئی۔ کامران غلام 19 اور بابر اعظم 31 رنز بنا سکے۔ ویسٹ انڈیز کا 254 رنز کا ہدف پہاڑ لگنے لگا۔ دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک شاہینوں نے 76 رنز بنا لیے۔ پاکستان کو جیت کے لیے 178 رنز درکار ہیں۔ نام نہاد ڈیموکریسی۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا دنیا بھر میں یوم سیاہ۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ اسلام آباد میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کا بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا، بھارتی جمہوریت دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے۔ بھارت نے کئی دہائیوں سے کشمیریوں کا جمہوری حق سلب کر رکھا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 64 ارب روپے کا ڈاکہ مارا۔ دوسروں سے رسیدیں مانگنے والے خود رسیدیں نہیں دے رہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی ناروال میں بات چیت۔ کہا، 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کر ملک پر نا تجربے کار شخص کو مسلط کیا گیا، جس نے رفاہی ادارے کے لنگر خانوں پر اپنی مہر لگا دی۔ تحریک انصاف نے لندن اور امریکہ میں پاکستان کے خلاف شرمناک مظاہرے کیے۔ امریکی منتخب اراکین بہت سمجھدار ہیں اور وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں چاہتے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، پاکستان کے ریاستی معاملات اور حکومت کے حوالے سے امریکہ میں منفی تاثر پھیلایا جا رہا تھا۔ آپ سیاست کریں، آپ کا حق ہے، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ پاکستان کو نقصان ہو۔ پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے۔ یورپ، امریکہ اور برطانیہ میں پاکستان کے خلاف قراردادیں لائی گئیں۔ نون لیگ کے رہنما رانا مشہور کہتے ہیں، آئی ایم ایف کے دفاتر کے باہر مظاہرے کیے گئے۔ شہباز شریف نے آئی ایم ایف معاہدہ کر کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ کچھ عرصے کے لیے لیکن ہم نے مریم ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ ہم نے کراچی میں امن قائم کیا، اس کے باوجود کہ حکومت نہیں تھی۔ کچھ عرصے کے لیے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ سندھ بنا دیں، مراد علی شاہ کو پنجاب لے جائیں۔ کراچی کے تاجروں کا احسن اقبال سے نرالا مطالبہ۔ وفاقی وزیر مطالبے پر مسکرا دیے، کوئی جواب نہیں دیا۔ احسن اقبال سے مطالبہ مذاق تھا، اس بات کا بلدیاتی کارکردگی سے کوئی تعلق نہیں۔ چیئرمین تاجر اتحاد عتیق میر کی وضاحت بھی آ گئی۔ تاجروں کا مخصوص ٹولہ سازش کے تحت سندھ کے مینڈیٹ کی توہین کر رہا ہے۔ جمہوریت شطرنج نہیں کہ کسی بھی مہرے کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے۔ عتیق میر کے مطالبے پر حکومت سندھ کی ترجمان سعدیہ جاوید کا رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا، مراد علی شاہ کی قیادت میں سندھ حقیقی معنوں میں تاجر دوست صوبہ ہے۔ عوامی حکومت اور تاجر خوشحالی کے لیے ایک پیج پر ہیں۔ ایکٹ بنانے سے پہلے مشاورت کرتے، مشاورت کے بعد پارلیمنٹ میں ڈسکس کرتے، سب کچھ نہیں کیا اور ایک آرڈیننس کے ذریعے سے اس کو نافذ کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اب ہم 31 تاریخ کو انشاءاللہ 31 جنوری کو پورے پاکستان میں بیک وقت احتجاج کریں گے اور ہم اس احتجاجی تحریک کو از سر نو شروع کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی پیکا آرڈیننس میں ترمیم کی مخالفت۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت پیکا آرڈیننس سے متعلق پہلے مشاورت کرتی تو بہتر ہوتا۔ پریس کانفرنس میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا، اسرائیل کی شکست دراصل امریکہ کی شکست ہے۔ حماس نے اسرائیل کو اس کی اوقات یاد دلائی۔ آئی پی پیز کے معاملے پر جماعت اسلامی کا 31 جنوری کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔
طرح پانی کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. CCI کے اندر اس کی باقاعدہ درخواست سید مراد علی شاہ صاحب نے جمع کرا دی ہے. اگر ہمیں مفادات کونسل سے جو ہے ہمارا ایشو ایڈریس نہیں ہوتا تو ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں اور آج ریپیٹ کر رہے ہیں کہ آئینی عدالت سے لے کے عوامی عدالت تک پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں. دریائے سندھ سے کسی کو کینال نکالنے کی اجازت نہیں دیں گے. ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر ارسلان شیخ کی پریس کانفرنس. کہا سندھ کے حصے کا ایک قطرہ پانی کسی کو لینے نہیں دیں گے. سندھ حکومت نے متعلقہ پلیٹ فارم پر رجوع کر لیا ہے. چولستان کینال نکالے جانے کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے. وفاق بات نہیں سنے گا تو پیپلز پارٹی سوچنے پر مجبور ہو جائے گی. نوجوان افسران کے لیے کاریں خریدیں گے. آپریشن کے لیے ضرورت ہے. پاکستان کسٹمز میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا رہے ہیں. چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کا کسٹم ڈے کی تقریب سے خطاب. کہا اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے جامع کوششیں جاری ہیں. ڈیجیٹائزیشن کے عمل کو تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں. خدمات کی بہتری کے ساتھ استعداد کار میں اضافے پر توجہ ہے. پاکستان 2035 تک 1000 ارب ڈالرز کی معیشت بن سکتا ہے. عالمی بینک نے نوید سنا دی. نائب صدر مارٹن ریزر کا میڈیا کو انٹرویو. کہا اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو سالانہ 7% کی شرح نمو سے ترقی کرنا لازمی ہوگا. پاکستان مختلف پروگرامز کے تحت رعایتی قرضے حاصل کر سکتا ہے. پرانا تنازع نیا خون. سانگھڑ میں 2 گروپوں میں تصادم. 3 افراد جان سے گئے. 15 زخمی زیر علاج. 5 کی حالت تشویشناک ہے. زخمی اور لاشوں کو نواب شاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی کے بچوں کو بچانے کے لیے کارروائیاں تیز. سرجانی ٹاؤن میں اغوا کار گروہ کا کارندہ پکڑا گیا. پولیس کے مطابق ملزم نے 2 بچوں کو تاوان کے لیے اغوا کیا تھا جنہیں تاوان لے کر چھوڑ دیا گیا. ملزم سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے. گزشتہ روز طارق روڈ کے قریب فائرنگ سے شہری کا قتل. باقی کا مقدمہ مقتول کے ماموں کی مدعیت میں درج. FIR میں قتل کی دفعات شامل. تفتیش کے مطابق واقعہ ممکنہ طور پر ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے. مقتول کی لاش کو تدفین کے لیے جیکب آباد منتقل کر دیا گیا. امریکہ کی طالبان رہنماؤں کے سروں کی قیمت لگانے کی دھمکی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ افغانستان میں قید امریکی شہریوں کی تعداد اندازے سے کہیں زیادہ ہونے کا خدشہ ہے. اگر یہ خدشہ درست نکلا تو امریکہ کو طالبان کی اعلیٰ قیادت کے سروں کی بڑی قیمت مقرر کرنی ہوگی. یہ رقم اسامہ بن لادن کی رقم سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. ٹرمپ کے ایک ایگزیکٹو آرڈر نے ہزاروں افغان شہریوں کی امریکہ منتقلی کو روک دیا. امریکہ منتقل ہونے کے منتظر 40,000 افغانوں کو دھچکا. پاک بحریہ نویں امن مشق اور پہلے امن ڈائیلاگ کی میزبانی کے لیے تیار. مشقیں 7 سے 11 فروری تک منعقد کی جائیں گی. امن ڈائیلاگ میں دنیا بھر کی سینئر عسکری قیادت علاقائی سلامتی اور سمندری خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کرے گی. سوڈان میں اسپتال پر ڈرون حملہ. ہلاکتوں کی تعداد 70 سے زائد ہو گئی. درجنوں زخمی ہو گئے. دارفور کے اسپتال پر ڈرون حملے کی ذمہ داری کسی فریق نے قبول نہیں کی. پیرا ملٹری RSF اور سرکاری فورسز کے درمیان مسلح لڑائی جاری. شاہزیب رند نے KC52 ورلڈ چیمپئن شپ جیت لی. شاہزیب رند نے میامی میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا. 3 بار کے عالمی چیمپئن ایڈ گریس کو شکست دی. ویڈیو پیغام میں شاہزیب رند کی پوری قوم کو مبارکباد. حوصلہ افزائی کرنے پر سب کا شکر گزار ہوں. اسلام آباد میں ملک کی سب سے بڑی میراتھن سیریز کی 5ویں میراتھن میں پاکستان اور دنیا بھر سے دوڑنے والے 3000 افراد حصہ لے رہے ہیں. میراتھن ریس میں 10 اور 5 کلومیٹر فل اور ہاف کیٹیگری مقابلے ہوں گے. ٹھٹھہ میں سندھ کے ثقافتی روایتی کھیل بیلوں کی دوڑ کے مقابلے کا انعقاد. تگڑے اور نایاب نسل کے سندھ کے بیلوں کو دوڑایا گیا جسے شائقین نے بہت پسند کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.